ماہ رمضان برکتوں والا اور دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے، اور تہجد اللہ کی لاڈلی عبادت ہے۔ چونکہ رمضان میں تہجد اللہ کی اور بھی زیادہ لاڈلی عبادت ہو جاتی ہے۔ رات کے آخری پہر میں اگر مومن اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور عطا کرتے ہیں۔ اس کی عطا کے 3 درجے ہیں، کبھی تو وہ فوراً عطا کر دیتا ہے، تو کبھی کوئی مصیبت ہٹا دیتا ہے، کبھی وہ دیر سے عطا کرتا ہے، جیسے اسے بہترین لگتا ہے تو وہ عطا کرتا ہے، تو کبھی دعا کا ثواب آخرت کے لیے سنبھال رکھتا ہے۔ لیکن رمضان میں تہجد کی دعا کی مقبولیت اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے دعائیں کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک میں ہر مسلمان کے لیے دن اور رات میں ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے، لہٰذا اس مہینے میں کثرت سے دعائیں کیا کریں۔ رمضان میں تہجد کی پابندی کرنے پر 3 ایسے انعامات ملتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رات کا آخری تہائی حصہ رہ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف نزول فرما کر ارشاد فرماتے ہیں کہ ہے کوئی جو مجھ سے دعا مانگے اور میں اس کی دعا قبول کروں؟ کوئی ہے جو مجھ سے سوال کرے اور میں اسے عطا کروں؟ کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت چاہے اور میں اس کی مغفرت کر دوں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں نماز تہجد ادا کی جاتی ہے وہ گھر آسمان کے فرشتوں کو یوں چمکتا ہوا دکھائی دیتا ہے جس طرح ہم زمین سے آسمان پر چمکتے ہوئے تاروں کو دیکھتے ہیں۔ اس گھر سے نور کی برسات ہوتی ہے۔ قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھا کرو، جو تمہارے لیے ایک اضافی عبادت ہے۔ امید ہے کہ تمہارا پروردگار تمہیں مقام محمود تک پہنچائے گا۔ تہجد کا سجدہ باقی تمام سجدوں سے زیادہ پرسکون ہوتا ہے۔ یہ نماز عشق خدا کی مٹھاس بڑھا دیتی ہے۔ جتنا سکون اس نماز میں رکھا ہے اتنا سکون اللہ نے کسی اور چیز میں نہیں رکھا۔ وہ رب العزت انتظار کرتا ہے کہ کب میرا بندہ تھک ہار کر میرے پاس آئے اور میں اس کے دل کو سکون سے بھر دوں، اور زمین کے جس حصے پر نماز ادا کی جاتی ہے وہ حصہ تمہارا گواہ بن جائے گا۔ ابو سلمہ بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ رمضان کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کیسی ہوتی ہے، تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان یا دوسرے مہینوں میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 4 رکعت پڑھتے تھے۔ مجھ سے ان کی خوبصورتی اور لمبائی کے بارے میں نہ پوچھو، اور پھر 3 رکعتیں پڑھتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے مزید کہا، میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی نماز سے پہلے سوتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اے عائشہ، میری آنکھیں سوتی ہیں لیکن میرا دل جاگتا رہتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ بدل جاتا ہے۔ نوافل کثرت سے کرتے ہیں اور قیام بھی کرتے ہیں کہ جو لوگ خیر و بلائی چاہتے ہیں وہ تہجد ادا کریں اور اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر کسی کے لیے دعا کیا کرو، کیا پتہ کسی کی قسمت تمہاری دعا کا انتظار کر رہی ہو۔ اس کے ایک کن سے تقدیریں بدل جایا کرتی ہیں۔ جب بھی تمہیں کچھ ناممکن لگے پھر بھی اس کی ذات پر توکل رکھتے ہوئے دعا مانگا کرو، وہ کن ضرور فرمائے گا۔ فرض نماز کے بعد تہجد وہ واحد نماز ہے جو اللہ سے کن کہلوانے کی طاقت رکھتی ہے۔ دعائیں تو سب کی قبول ہو جاتی ہیں،
پر خاص دعاؤں کی قبولیت کا راز اللہ نے سجدے میں چھپا رکھا ہے۔ تہجد کے سجدے تک ہر ایک کو رسائی حاصل نہیں ہوتی۔ اس مقام پر صرف وہی لوگ آتے ہیں جن کی دعاؤں کو اللہ نے نئے سرے سے ان کی پسندیدہ انداز میں قبول کرنا ہوتا ہے۔ اللہ کی عطا کے خزانے تو بے شمار ہیں، وہ تو بن مانگے بھی نواز دیتا ہے، پر سجدے کی لذت سے کسی کسی کو آشنا کرتا ہے، اور جب کوئی سجدے میں گر کر اپنا آپ اللہ کو سونپ دیتا ہے تو پھر اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اور اس کا کافی ہو جانا جانتے ہو کہ کیسا ہوتا ہے؟ تمہاری راہ میں آئی رکاوٹوں کی ہر چٹان کو وہ لمحوں میں گرا دیتا ہے، تمہارے چاہنے سے پہلے ہی تمہاری چاہ کو تمہارا مقدر بنا دیتا ہے، تمہاری دعا میں خط اٹھنے سے پہلے ہی دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے، تمہارے دکھ درد تکلیفیں وہ پہلے سجدے میں ہی سمیٹ لیتا ہے اور تم پر اپنی رحمت کی چادر چڑھا دیتا ہے۔ وہ فرشتے ہو کر بھی اتنے قریب نہیں ہوتے اس سے جس طرح دوران سجدہ اللہ تم سے قریب ہوتا ہے، اور تم رب کے اتنے قریب ہو جاؤ اور وہ تمہیں خالی ہاتھ لوٹا دے، ایسا تو ہرگز نہیں ہوتا۔ سجدے اور دعائیں تو بعد میں آتی ہیں، خالی صرف تہجد کی نیت کر لینا اللہ کو راضی کر دیتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اس رمضان آپ کی پسندیدہ دعا پر کن فرما دے، آپ کے من پسند شخص کو آپ کے حق میں بہتر لکھ کر آپ کی کہانی کو مکمل کر دے۔ مل کر دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں تہجد کی محبت اور اسے پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔